فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 26 پارے میں ہیں ہم، جز نمبر 26، 26واں پارہ، اور سورۃ الذاریات آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ الذاریات مکی سورہ جس کے 3 رکوع ہیں اور 60 آیات ہیں اس کے۔ سورۃ الذاریات جس کا مین ٹاپک جو ہے وہ ہے آخرت پر یقین رکھنا۔ آخرت کیا ہے؟ کہ اس زندگی کا ایک نہ ایک دن دی اینڈ ہونے والا ہے۔ ایک تو انڈیویجولی ہوتا ہے، انفرادی، ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے موت کا وقت مقرر ہے۔ جیسے وہ اکیلے آتا ہے ایسے وہ اکیلے جاتا ہے۔ تو جب انسان کی موت آتی ہے، جس کو اس موت کے وقت کو قیامت صغریٰ بھی کہتے ہیں، وَمَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُهُ، جو شخص مرنے لگا یا مر گیا اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو گئی۔ اب یہاں جس آخرت کی طرف اشارہ ہے وہ آخرت نہیں ہے، قیامت صغریٰ نہیں، قیامت کبریٰ کی بات ہو رہی ہے، جس دن سارے کے سارے انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے دوبارہ سے اٹھایا جائے گا۔ اٹ مینز جیسے دنیا میں آنے کا ہمارا ایک مقصد ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی مقصد کے ساتھ ہمیں یہاں بھیجا، اسی طرح جب ہم فوت ہو جائیں گے اور آخرت کے دن ہم سب کو اٹھایا جائے گا، یعنی ایک اور زندگی ہمیں دی جائے گی، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ زندگی کا مقصد تو سمجھ میں آتا ہے، کیا ہے زندگی کا مقصد؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اسی سورہ میں ہم پڑھیں گے، اسی سورہ کی آیت ہے کہ نہیں پیدا کیا میں نے انسانوں اور جنوں کو مگر ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری عبادت کرنا۔ اب اس عبادت سے مراد صرف نماز کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، 26 پارے پر آپ پہنچ گئے ہیں۔ بتایا بھی تھا آپ کو کہ عبادت کسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ ہر کام جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اس کے ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ یہ عبادت کی ڈیفینیشن ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ اکثر لوگ اگر آپ کسی سے کہیں کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ اللہ کی عبادت کریں، آپ نماز پڑھیں، تو سامنے سے کیا جواب ملتا ہے؟ یہ اتنے زیادہ فرشتے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے کافی ہے نا، انسانوں کی عبادت کی کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن انسانوں کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اور عبادت سے مراد ہر وہ کام جس سے وہ اپنے رب کو راضی کر لے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہے، روزے کی، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، کھانا پینا، رہنا سہنا، شادی کرنا، نکاح کرنا، بچوں کی تربیت، یہ سب کام اگر اللہ کے احکامات کے مطابق ہوں گے، اٹ مینز آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی خوبصورت بات، کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا۔ تو یہ کہ یہ سارے کام ہم نے کیے، اس کے بعد موت کا وقت آیا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اٹ مینز جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اب آخرت کے دن اٹھائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ سارے کام جو آپ دنیا میں پہلی زندگی میں کر کے آئے ہیں، اب اس کا حساب کتاب بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اور انسان اچھا کام کب کرتا ہے؟ جب اس کو حساب کتاب کا ڈر ہو۔ دیکھیں اگر آخرت کو نکال دے بیچ میں سے اور ہم کہیں ہاں یہی زندگی ہے، بس ہم نے یہاں جینا ہے، سارے کام کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے رخصت ہو جانا ہے، کوئی ہمیں اٹھایا جانا نہیں ہے، تو کیا انسان اس طرح سے کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں انسان کی نیچر یہ ہے، فار ایگزامپل آپ کو ایک اماؤنٹ دی جاتی ہے، منی دی جاتی ہے، یہ آپ کی منی ہے، اس میں آپ نے یہ سارا منتھ گزارنا ہے، اور یہ منتھ گزرنے کے بعد پھر آپ سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس منی کو کیسے اسپینڈ کرتے ہیں؟ دیکھ کے، بہت احتیاط کے ساتھ، کہیں پہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں پہ کوئی پیسہ میرا ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ بعد میں مجھے حساب دینا ہے۔ تو یہ ہے انسانوں کے سامنے حساب کتاب، اس ڈر سے، حساب کے ڈر سے ہم محتاط اسپینڈنگ کرتے ہیں، مطلب سوچ سمجھ کے ساتھ، پورے کیئر کے ساتھ۔ اگر انسان آخرت پہ یقین رکھتا ہے تو وہ زندگی میں کیا کرے گا؟ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے گا، سوچ سمجھ کے اپنی زندگی سپینڈ کرے گا، وہ کسی کو ستائے گا نہیں۔
کیونکہ اگر وہ کسی کو ستائے گا تو اس کو پتہ ہے کہ آخرت میں لوگوں کا ستانا اس کے لیے اندھیرے بن جائے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا اینڈ سو آن. تو یہ سارے کام جو کرنے والے ہیں اس دنیا میں وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. اور پھر قرآن اس سارے کاموں کے بعد جب ہمیں اٹھایا جائے گا، یعنی آخرت پر یقین، جو کہ اس سورہ کا مین جو ہے مقصد ہے، اس کا سبق ہے، اس کا وہ یہی ہے کہ جب اٹھایا جائے گا اس دنیا میں جو کچھ کیا اس کی جزا سزا دی جائے گی. ان ادر ورڈز دنیا کیا ہے؟ ایک ایگزامینیشن ہال، ایک کمرہ امتحان جس میں ہمیں بٹھا دیا گیا ہے. جو رشتہ داریاں ہیں، رشتے ناطے یا جو ہمارے معاملات ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ کوسچنز ہیں. پھر ہم اس کو سالو کرتے رہتے ہیں اور ہر ایک کے اپنے الگ الگ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. ظاہر ہے سب ایک جیسے تو نہیں نا، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا اور کسی کو اللہ نے کم دے دیا، وہ بھی اللہ کی حکمت میں ہے، اس میں بھی کوئی گلا شکوہ نہیں. تو یہ ہے کہ کچھ ایسے کام جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن انصاف نہیں ہوتا. ہوتا ہے انصاف نہیں ہوتا دنیا میں، پورا مکمل انصاف نہیں ملتا. تو وہ انصاف بھی پانے کے لیے آخرت کا دن مقرر کیا گیا ہے. اور جو لوگ اللہ کے ڈر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ مختلف ہے. لیکن جو لوگ اپنی زندگی اٹس مائی لائف کہہ کے گزاریں گے کہ بھئی ایک ہی بار ملی ہے، وائی ناٹ، اس کو جس طرح سے چاہے اس طرح سے گزاریں، آخرت کے دن ان کا ٹھکانہ ایک جیسا ہے نہیں. جب عمل مختلف ہے تو ٹھکانہ مختلف ہوگا. چلے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. یہ جو سورہ ہے سورۃ الذاریات، اس کے یہ جو پہلے 4 آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جلال نظر آتا ہے. بہت پاورفل آیات ہیں. یہ ایک حکم دیا جا رہا ہے، ہاں کہ حکم نہیں، یہاں قسم کھائی جا رہی ہے. قسم کس بات پہ کھائی جاتی ہے؟ جو ہمارے آخری پارے ہیں اس میں موسٹلی قسمیں کھائی گئی ہیں. اور بتایا تھا آپ کو قسم اس بات پہ کھائی جاتی ہے کہ جس بات کا یقین دلانا جی بہت ضروری ہے، یعنی یہ بات ہو کے رہنی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسمیں کھا کے انسان کو بتا رہا ہے کہ اس کے بعد کی جو بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ قسمیں کھانے کے بعد کس چیز کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. قسم. زاریات وہ ہوائیں جو اڑانے والی ہیں. ذروا اڑانا. کیا اڑانا؟ اب ہوائیں کیا اڑاتی ہیں؟ ان ہواؤں کی قسم کھائی جا رہی ہے جو اڑانے والی ہیں. ہوائیں کیا اڑاتی ہیں؟ مٹی، دھول، تو اس کو طوفانی ہوائیں بھی کہتے ہیں، گرد و غبار، اور ویسی وہ جو کاغذ واغذ جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں، کوڑا کرکٹ وغیرہ، وہ سب کچھ اپنے ساتھ اڑانے والی ہیں. اسی طرح یہ کب اڑاتی ہیں؟ جب یہ زمین پہ چلتی ہیں. لیکن جب آسمان پہ ہوائیں چلتی ہیں تو وہ کیا اڑاتی ہیں؟ بادلوں کو. آپ جانتے ہیں بادلوں کا چلنا جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ ہواؤں کے ساتھ ہے. ان ہواؤں کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والیاں ہیں. اڑانا. والحاملات، پھر وہ اٹھاتی ہیں. کیا اٹھاتی ہیں؟ کون اٹھاتی ہیں؟ ہوائیں. پھر وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں وقرا، بوجھ کو. بوجھ سے مراد بادلوں کا بوجھ. پھر یہ کیا کرتی ہیں؟ فالجاریاتی، پھر یہی ہوائیں جاری ہو جاتی ہیں، چلتی ہیں. یسرا، نرمی کے ساتھ، آرام کے ساتھ. فالمقسماتی، پھر یہ ہوائیں تقسیم کرنے والی ہیں امرا، حکم کو. بیسیکلی بتایا یہ جا رہا ہے ہواؤں کے بارے میں کہ سب سے پہلے ہوائیں جو ہیں اس کی قسمیں ہیں. ایک وہ ہوائیں ہیں جو گرد و غبار اڑاتی ہیں، ایک وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اڑاتی ہیں. اب یہ بادل جو ہیں چونکہ یہ ہمیں تو بڑے ہلکے نظر آتے ہیں نا، لیکن یہ بہت بھاری ہوتے ہیں. کیوں بھاری ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ پانی. اس کے اندر پانی ہوتا ہے. اور جب یہ ہوائیں، جو ویسے بھی ہوا ریزن ہے، نشانی ہے کس چیز کی؟ جب ہوا چلتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بارش آنے والی ہے. اس لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ بہت نرمی کے ساتھ یہ ہوائیں چلتی ہیں. آپ سوچیں اتنے بھاری بھاری پہاڑ، اگر ہوائیں اس کو اڑا کے لے جانا شروع کر دے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دے تو کیا کیسی آوازیں آئیں گی اور کیا ہو جائے گا زمین پہ؟ بہت فساد ہو جائے گا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جب وہ ٹکرائیں گے تو ٹوٹ جائیں گے نا، اور اب ایسے ایسے پیسز زمین پہ آ رہے ہیں تو کیا بنے گا؟
جی تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ بہت نرمی کے ساتھ یہ چلتی ہے، ہاں کہ وہ بہت بڑا بوجھ اٹھاتی ہیں. اٹ مینس کہ ہوائیں جس کو اللہ نے رسپانسبلٹی دی کس چیز کی، بادلوں کو اٹھانے کی، اس کے باوجود وہ اس بوجھ کو بہت نرمی اور خاموشی کے ساتھ اٹھائے چلی جا رہی ہیں. پھر وہ تقسیم کرتی ہیں امر، حکم کو. کون سا حکم؟ بارش کا حکم. اب یہ بارش ہر جگہ نہیں برسے گی. کہاں کہاں برسے گی؟ جہاں اللہ کا حکم ہے وہیں پہ اس بارش کو برسنا ہے. تو یہ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ اللہ کے اس حکم کی فرمانبرداری کرتی ہیں. تو اے انسان، کیا تو رب کی فرمانبرداری نہیں کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں سبق کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ہوا کے ذریعے انسان کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ ہوا اللہ کی فرمانبرداری کرتی ہے. کیا اے انسان تو اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرے گا؟ اور یہی ہوا ایک وقت میں آندھی بن کے چلتی ہے اور ایک وقت میں یہ بارش کی خوشخبری لاتی ہے. اٹ مینس یہ ہوائیں کبھی زحمت بنتی ہیں اور کبھی رحمت بنتی ہیں. دیکھیں زحمت کب بنتی ہے؟ کچھ یاد ہے آپ کو کسی قوم پہ کیا ہوا تھا؟ کس قوم پہ؟ قوم ہود علیہ السلام پیغمبر کا نام ہے. قوم کا نام قوم عاد. قوم عاد پر کتنے دن؟ 7 دن اور 8 راتیں ان پہ ہوائیں چلائی گئیں. اور وہ اتنی خطرناک ہوائیں تھیں، ہاں کہ ہوائیں خوشخبری لے کر آتی ہیں کہ اس نے ایک ایک نافرمان کو پٹھا کے رکھ دیا. اور وہ کیسے دکھ رہے تھے؟ جیسے کھجور کے تنے زمین پہ گرے پڑے ہوں. اور کھجور سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ کیونکہ قوم عاد بہت لمبے چوڑے قسم کے لوگ تھے، اس لیے ان کو اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو یہی ہوا جب مصیبت بنتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی اس کو عذاب بناتا ہے جیسے کہ قوم عاد کے ساتھ ہوا. دوسری طرف یہی ہوا جب رحمت بنتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے کیا برساتے ہیں؟ بارش. اور جب بارش برستی ہے تو بارش کیا کرتی ہے؟ مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے. وہ زمین جو مردہ پڑی تھی، خشک پڑی تھی، اب اس میں سے کیا نکلا؟ سبزہ نکل آیا. اور سبزہ مردہ زمین کو زندہ کرنے کی نشانی ہے. اب بادلوں کی طرف آئیں، کیونکہ یہاں بادلوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ بادل کیا کرتے ہیں؟ بادل ہوا ان کو اڑا اڑا کے لے کے جاتی ہے اور پھر اس بادل سے انہی جگہوں پہ بارش برستی ہے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو بارش کیا ہے؟ نعمت. لیکن یہی بادل سم ٹائمز زحمت بن جاتے ہیں. کب؟ کسی قوم کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا کیا ہوا تھا؟ بہت زیادہ بارش ہوئی. ایک تو بہت زیادہ بارش، ایک اور قوم کے ساتھ بھی بادل کے ذریعے عذاب آیا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام. الحمدللہ. حضرت اصل میں آپ سے پوچھتی اس لیے ہوں تاکہ تھوڑا سا ریمائنڈر رہے نا، ورنہ پیچھے ہم سب کچھ بھول جائیں گے. تو یہ ہے کہ اس کا ریفرنس دینا بھی ہے، ضروری ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا کہ گھروں کے اندر بہت زیادہ گرمی پڑی. لوگ باہر نکل آئے اور انہیں دیکھا کہ ایک بہت بڑا بادل جو ہے وہ آسمان پہ آ گیا. صرف ایک بہت بڑا بادل. سب لوگ آ کے اس بادل کے نیچے کھڑے ہو گئے اور اس بادل سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی جیسے اے سی میں سے یا پنکھے میں سے آتی ہیں. لوگ بہت خوش ہوئے. اور ایک دم سے وہ لوگ نافرمان لوگ تھے، شعیب علیہ السلام کی نافرمانی انہوں نے کی تھی. کیا خرابی تھی ان کی؟ جی، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے اینڈ سو آن، کچھ اور بھی خرابیاں تھیں. تو وہ جب اس کے نیچے کھڑے ہوئے کہ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، جب سارے کے سارے نافرمان وہاں جمع ہو گئے، سب کے سب اپنے گھروں سے نکل آئے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی بادل میں سے آگ برسائی. استغفر اللہ. بادل میں سے آگ کا برسنا. تو وہ بادل جو نرمی سے چلتے ہیں، وہ بادل جو بارش کی خوشخبری لاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو انہی بادلوں کو کیا بنا دے؟ عذاب بنا دے، زحمت بنا دے، جو کہ قوم شعیب کے لیے بنائی گئی تھی. اب یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد، ڈیٹیل بتانے کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے؟ کس کی یقین دہانی دلائی جا رہی ہے؟ انما، بے شک، توعدون، تم جو وعدہ دیے جاتے ہو، لصادق، البتہ سچا ہے. اب کس چیز کا وعدہ؟ یہاں 2 آ رہا ہے ابن کثیر کے مطابق، تفسیر کے مطابق. نمبر 1، وعدہ کس چیز کا؟ اہل مکہ سے کیا کہا گیا؟ مان جاؤ ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کر لے گا؟ باقی قوموں کی طرح تمہیں بھی پکڑ لے گا، عذاب میں مبتلا کر دے گا.
لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ متا حاذل وعد ان کنتم صادقین، کب آئے گا وہ عذاب؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہو تو عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تمہاری پکڑ ہو جائے گی، آ جائے گا۔ لصادق، سچا ہے وہ، کیونکہ اپنے سے پہلے قوموں کا حال دیکھو کہ جب انہوں نے پیغمبر کو نہیں مانا تو ان کا حال کیا ہوا، پکڑ ہوئی یا نہیں؟ تو ایک تو یہ آ رہا ہے۔ دوسری رائے یہ بتاتی ہے کہ انما توعدون لصادق، یعنی تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے آخرت کا وہ آ کے رہنا ہے، وہ ضرور ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک دنیاوی عذاب کی بات ہو رہی ہے اور دوسرا آخرت کے عذاب کی بات ہو رہی ہے، دونوں باتیں سچی ہیں، اس لیے مان جاؤ پیغمبر جو کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ تم ویسے ہی ڈراتے رہتے ہو، ڈراوا نہیں ہے، وہ حقیقت ہے اور یہ ڈراوا ہو کے رہنا ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، الدین، دین جو ہے، دین سے مراد یہاں آخرت کا دن، لواقع، البتہ واقعہ ہو کے رہے گا۔ الدین میں جزا و سزا کا دن، کون سا دن؟ قیامت کا دن، مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں بے شک جو جزا و سزا کا دن ہے، لواقع، البتہ وہ واقعہ ہو کے رہے گا۔ اذا وقعت الواقعہ لیس، جی، تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور وہ واقعہ ہو کے رہے گا۔ پھر مزید قسم کھائی جا رہی ہے، والسماء، و، اور قسم ہے کس چیز کی؟ آسمان کی، آسمان کی قسم کھائی جا رہی ہے جو کیا ہے؟ ذات الحبک، حبک میز راستوں والا، رنگوں والا۔ آسمان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ آسمان راستوں والا ہے۔ کون سے راستے ہیں اس میں؟ آسمان میں سب سے پہلے تو لیئر بائی لیئر 7 آسمان، تو اس کو بھی راستوں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں راستے کون سے ہیں؟ جب بادل جو ہیں وہ چلتے ہیں تو لگتا ہے وہ ایک راستے پہ چل رہے ہیں، کبھی دیکھیں نا آسمان کی طرف تو کیا ہوتا ہے، لگتا ہے وہ ایک، اور جب وہ چلتے ہیں تو لگتا ہے ایک راستہ سا بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو گلیکسیز ہیں، جو ستارے ہیں، جو سیارے ہیں، وہ سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، یہ بھی ہم قرآن میں پڑھ چکے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ چاند اپنے مدار میں گھومتا ہے، اور سورج، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا کے پکڑے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو اپنا راستہ دیا ہے، تم اپنے راستے میں چلتے رہو گے تو وہ اپنے راستے سے ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ تو آسمان کیا ہے؟ راستوں والا۔ دوسرا جو میننگ اس سے لیا گیا، حبک سے، رنگوں والا۔ آسمان کے رنگ، کیا آسمان ایک رنگ کا ہے؟ تو اس کی رنگت بھی کس چیز کے ساتھ بدلتی رہتی ہے؟ کیا چیز؟ نہیں، اوپر ہم ایک ورڈ پڑھ چکے، بادلوں کے ساتھ۔ بادلوں کے ساتھ آسمان کا رنگ بدلتا رہتا ہے، کبھی گرے اور کبھی براؤن اور کبھی ڈارک اور کبھی لائٹ۔ اسی طرح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آسمان کا رنگ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن جب سن سیٹ ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو آسمان کا رنگ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی پروون ہے کہ بے شک آسمان کیا ہے؟ رنگوں والا ہے۔ قسم کس بات پہ کھائی جا رہی ہے؟ انکم، بے شک تم، لفی قول مختلف، تمہاری رائے مختلف ہے۔ کس بارے میں مختلف ہے؟ کس چیز کا ذکر ہو چکا؟ کس بات پہ قسم کھا چکی؟ کہ آخرت کے بارے میں تم مختلف اوپینینز رکھتے ہو۔ کچھ کہتے ہیں کہ آخرت، کچھ کہتے ہیں کہ آخرت آنا ناممکن ہے، تمہاری رائے مختلف ہے۔ یؤفکو عنہ، تم پھیرے جاتے ہو اس سے، من افک، جو بھی اس سے پھیرا گیا۔ اب یہ پھیرنے اور پھیرانے والی بات کیا ہے؟ بیسیکلی وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے، اٹ مینز وہ آخرت سے پھر گئے، تو جو سیدھے راستے سے پھر گیا اس کا ٹھکانہ کیا ہوا؟ ان ادر ورڈز ان کا دماغ پھر گیا۔ تو جب دماغ ہی پھر گیا، یعنی عقل پہ پردہ پڑ گیا، تو کیا وہ انسان کام کر سکتا ہے؟ اور وہ کام جو اللہ کی رضا کے کام ہو تو وہ کون سے کام کرے گا؟ شیطان کی رضا کے کام، رحمان کی رضا کے کام نہیں کرے گا۔ وہ جو پھرنے والا ہے، جو پھر گیا، کس چیز سے پھر گیا؟ پیغمبر کی تعلیمات سے پھر گیا، قرآن سے پھر گیا، آخرت کی یقین دہانی سے پھر گیا۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ جو شخص پھر گیا اللہ کے اس یقین کے ساتھ کہ اے انسان، موت آنے کے بعد جب تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، پھر قیامت کے روز تجھے دوبارہ اٹھا کے تیرا حساب کتاب لیا جائے گا۔ جو شخص اس بات کو نہیں مانتا، جو اس سے پھر گیا، اٹ مینز وہ پھر ہی گیا۔
بس وہ دور کی گمراہی میں بھٹک گیا، صراط مستقیم سے بہت دور چلا گیا. قتل، مار ہو، خراسوم، قیاس آرائیاں کرنے والوں پر. مارے گئے وہ لوگ، ڈوب گئے وہ لوگ، بڑے بخت ہیں وہ لوگ جو قیاس آرائیاں کرتے ہیں. اب یہ قیاس آرائی کیا ہوتی ہے؟ اپنی طرف سے اوپینین دینا، اپنی طرف سے، وہ کہتے ہیں نا ایک سپریارٹی کمپلیکس میں رہنا کہ بھئی اللہ نے دنیا میں اتنا دیا ہے تو وہاں تو جنت مل کے ہی رہے گی. یہ بھی ہے قیاس کرنا اپنی طرف سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے. کوئی قرآن کا علم نہیں، کوئی سنت کا علم نہیں، اور اپنے ہی دل میں سے جو بھی اچھی بات خیال میں آئے اور آپ اسی کو کہیں ہاں بس یہی ٹھیک ہے. تو مارے گئے قیاس آرائیاں کرنے والے، کیونکہ جو قیاس آرائیاں کرتے ہیں یا اٹکلیں کرنے والے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کا علم نہیں رکھتے. کیونکہ جو قرآن کا علم رکھتے ہیں وہ قیاس آرائیوں پہ یقین نہیں رکھتے، بلکہ ان کا یقین کیا ہے؟ جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے وہی اصل علم ہے، اور اس میں سے مزید اپنی طرف سے کچھ ڈال اور نکال نہیں سکتے ہم، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو کس چیز میں پڑ جائیں گے؟ بدعات میں پڑ جائیں گے. مارے گئے وہ لوگ جو قیاس آرائیاں کرنے والے ہیں. یہ قیاس آرائیاں کرنے والے کون ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ہم وہ، فی غمرتن، وہ ڈوبے ہوئے ہیں، ساہون، جہالت میں. جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ خراسون، قیاس آرائیاں کرنے والے. اور ویسے بھی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ٹیڑھے ہو گئے. ٹیڑھے ہو گئے کیسے؟ فلما زاغوا، کہ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دلوں کو ٹیڑھا ہی کر دیا. ٹیڑھا ہونا کیا ہے؟ دین سے منہ موڑنا. دین سے منہ موڑنا. دین سے منہ موڑنا، اپنی مرضی کے کام کرنا، اپنے علم کو اللہ کے علم پر ترجیح دینا. جو ایسا کرے گا اس کی مثال کیا ہے؟ وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. جہالت کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس دنیا کا علم نہ ہو، جس کے پاس ڈگری نہ ہو وہ جاہل ہے؟ کیا نہ ہو جس کے پاس؟ جس کے پاس قرآن کا علم نہ ہو، اللہ کی کتاب کا علم نہ ہونا جہالت کہلاتا ہے. چاہے دنیا میں آپ 1000 ڈگریاں کر لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، کوئی اس بات کو مس انٹرپریٹ نہ کرے کہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ دنیا کا علم حاصل نہیں کرنا. نہیں، دنیا کا علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ آپ کو دنیا بنانی ہے، اور ہم کرتے بھی ایسا ہی ہیں. کیونکہ دنیا کا علم ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. تو کون سا علم جائے گا ہمارے ساتھ؟ اللہ کی کتاب کا علم. جیسے ہم دنیا کی کتاب پڑھ کر اپنے لیے دنیا سنوارتے ہیں، اسی طرح اللہ کی کتاب پڑھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ پوائنٹ ہے. لیکن ہم لوگوں کی پرابلم کیا ہے کہ ہم دنیا کی کتاب میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب بھی پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب سے دور ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یسألون، وہ پوچھتے ہیں، ایانا، کب ہوگا، یوم الدین، وہ آخرت کا دن. کون پوچھ رہا ہے؟ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. اب یہ جو پوچھ تھی اس کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک وہ پوچھنا کہ آپ معلوم کرنا چاہیں، کس لیے؟ تاکہ اس کے لیے تیاری کر سکیں. اور دوسرا پوچھنا جو ہے مذاق اڑانا. تو یہ جو پوچھ رہے ہیں یہ تیاری کے غرض سے نہیں پوچھ رہے. کس لیے پوچھ رہے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں. ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں آخرت آئے گی، آخرت آئے گی. چلے یہ تو بتائیں کہ آخرت کب آئے گی. تو یہ مذاق کے سینس میں بتایا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم مذاق کے سینس میں پوچھتے ہو، حقیقت تو یہ ہے یوما، وہ دن. کون سا دن؟ آخرت کا دن جب آئے گا. وہ کون سا دن ہے؟ ہم وہ، علی النار، آگ پر، یفتنون، یفتنون، تپائے جائیں گے. نہ ماننے والوں کو آخرت میں کس چیز کو نہ ماننا؟ آخرت کو نہ ماننا. جو آخرت کے انکاری ہیں قیامت کے روز آنکھ پر ان کو باربیکیو کیا جائے گا. اس طرح سے ذرا زیادہ سمجھ آئے گی نا آپ کو. تپانا کیا ہوتا ہے؟ باربیکیو کرنا. آپ نے کبھی باربیکیو کی ہوگی کہ کیسے گوشت کو آپ الٹ پلٹ اس کے اوپر کرتے ہیں. ایسے ان لوگوں کو جو آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کو آنکھ پر تپایا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ ذوقوا، چکھو. کس چیز کو؟ فتنتکم، اپنے فتنوں کو. فتنوں کو، وہ جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارا کرتے تھے
اب اس کا مزہ تم چکھو. ہاذا یہ وہ، الذی وہ ہے، ہاذا یہ جو آگ ہے جس پہ تپایا جا رہا ہے، الذی وہ ہے، کن تم تھے تم بھی اسی آخرت کا، اسی آگ کا، تستعجلون جلدی مچاتے تھے. کب آئے گی کب آئے گی، دیکھ لو اب آ گئی ہے. اب کیا کر سکتے ہو؟ بھاگ سکتے ہو؟ اس کو ٹال سکتے ہو؟ اس کا انکار اب کر سکتے ہو؟ نہیں، وہ سامنے آ گئی ہے اور تمہیں نظر آ رہی ہے. اب سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، یا ایک جیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے اپنے بچے بھی دیکھیں، ایک ماں کے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری مخلوق ایک جیسی نہیں ہے. ایک وہ کیٹیگری تھی جنہوں نے آخرت کا انکار کر دیا، لیکن ایک اور کیٹیگری ہے جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، ان کا ٹھکانہ کون سا بتایا گیا؟ آگ پر تپانا، جہنم کی آگ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. لیکن ایک اور قسم کے لوگ ہیں، ان المتقین، بے شک جو متقی لوگ ہیں. متقی کون ہوتا ہے؟ پرہیزگار. کس چیز سے پرہیز کرتا ہے؟ میٹھے سے؟ ہاں جی جی، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا. جو اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتا ہے، ایک اور بھی ہے اس کی ڈیفینیشن. متقی کسے کہتے ہیں؟ ڈرنا، ڈرنے والا. یہی ہے نا کہ ڈر ہم سے سارے کام ہم سے ڈر ہی کرواتا ہے. کہ اگر آخرت کا ڈر ہو، متقی کو کس چیز کا ڈر ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے تو میں کیا جواب دوں گا، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ میں پرہیز ہی کر لوں تو بہتر ہے. کس چیز سے پرہیز کروں؟ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے. بے شک ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی گزاری، وہ کہاں ہوں گے؟ فی جنات، وہ تو باغات میں ہوں گے. دیکھ لیں، وعیون، اور وہ چشموں میں ہوں گے. تجری من تحتها الانہار جو ہم پڑھتے ہیں اس طرف اشارہ ہے. آخذین، وہ لے رہے ہوں گے، ماں جو آتاہم، دے رہا ہوگا ان کو، ربہم، ان کا رب. سبحان اللہ. اور پیچھے ہم پڑھ چکے کیا کیا دے رہا ہوگا رب ان کو. کیا؟ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، موتیوں سے ان کو آراستہ کیا جائے گا، اور شراب کے جام ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی، شراب کی، اور بہت سے میوے ہوں گے، فروٹس ہوں گے، اور لحم الطیر، پرندوں کا گوشت ہوگا، اینڈ سو آن. یہ ساری پوری کی پوری لسٹ پیچھے ہم بار بار پڑھ چکے. لے رہے ہوں گے وہ سب کچھ جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا. انہم، بے شک وہ، کانو تھے وہ، قبل ذالک، اس سے پہلے، یعنی اس آخرت سے پہلے کہاں تھے وہ؟ دنیا میں. جب وہ دنیا میں رہا کرتے تھے، محسنین، تو وہ محسنوں میں سے تھے. اب محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والے کو محسن کہتے ہیں. احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان دو قسم کا احسان ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ کے ساتھ احسان، نمبر 2 اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان. اللہ کے ساتھ احسان یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی نماز کی طرف اشارہ ہے، تو تمہیں اپنا رب نظر آئے، اور اگر وہ تمہیں نظر نہیں آتا تو تم تو اس کو نظر آتے ہی ہو. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ فلی فوکس ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والا محسن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ احسان دو طرح سے. اللہ کے ساتھ وہ بتایا کہ اللہ کے ساتھ احسان کیا ہے، فلی فوکس ہوگی. یہ نہیں کہ یہاں آپ کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور اوپر نیچے ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں دماغ میں چل رہا ہے پتہ نہیں بچہ کیا کر رہا ہے، اور پتہ نہیں ہسبینڈ اس وقت کیا کر رہے ہیں، اور وہ جو بریانی دم پہ رکھی ہوئی ہے وہ جل ہی نہ جائے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے کنسنٹریشن کو خراب کرتی ہیں. تو ایسا کچھ کام نہیں کرنا، اور سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے سامنے حاضر، اللہ ہی سے لا لگائیں اور اس سے بات شروع کریں نماز کی شکل میں بیسیکلی. دوسری طرف انسانوں کے ساتھ احسان کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا. ہم دیتے ہیں نا دوسروں کو، کتنا دیتے ہیں؟ ہاں جتنا، ہاں جی ہاں جی. دیکھیں قرآن کی کلاس ہے نا، سچ بولیں، ٹھیک ہے نا. اچھا بننے کی کوشش نہ کریں، انشاءاللہ ہم سب اچھے بن جائیں گے. لیکن جو سچی بات ہے اور جو میجورٹی کی بات ہے وہ یہی ہے، جتنا ہمیں ملتا ہے اتنا ہی ہم دیتے ہیں.
کوشش یہی ہوتی ہے. تو اللہ ہم سب کو کیا بنائے؟ زیادہ دینے والا بنائے، تاکہ ہمارا شمار بھی محسنین میں سے ہو. وہ لوگ جن کو اپنا رب باغات میں داخل کرے گا آخرت کے دن، وہاں چشمے ہوں گے اور قسم قسم کی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دے رہا ہوگا اور وہ خوشی خوشی اس کو لے رہے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ سب کچھ مفت میں نہیں ملنے والا. یہ وہ لوگ ہیں جب وہ دنیا میں رہا کرتے تھے تو وہ احسان کرنے والے لوگ تھے. اب یہ احسان کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ایک لسٹ ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں. تو یہ پوائنٹس نوٹ کریں تاکہ انشاءاللہ ہم بھی ان میں شامل ہوں. کون ہیں یہ لوگ؟ کانو تھے وہ، یہ احسان کرنے والے. کانو جب وہ دنیا میں تھے تو وہ کیسے تھے؟ قلیلاً تھوڑا ہی، من اللیلی رات میں سے، ما جو یہجعون وہ سویا کرتے تھے. رات کے وقت کم ہی سویا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ اچھا کیا کرتے تھے وہ؟ ٹیکسٹنگ کرتے تھے، ویڈیوز دیکھتے تھے اور چیٹنگ کیا کرتے تھے. آج کے لوگ بھی یہی ہے نا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہم سب کی بات ہو رہی ہے. لیکن احسان کرنے والا رات کو کم سوتا ہے. حدیث ہے بہت خوبصورت، میری فیوریٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو جنت کا شوق لگ جائے اور جس کو جہنم کا خوف لگ جائے وہ راتوں کو کم ہی سوتا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ جنت کا شوق، مجھے جنت چاہیے، تو جنت چاہیے تو اس کے لیے کیا کروں؟ اپنے رب کو راضی کروں، رب کو راضی کروں. اور جس کو جہنم کا خوف لگ جائے، یا اللہ مجھے جہنم میں نہیں جانا، اللہم اجرنا من النار، نہیں جانا، تو نہیں جانا تو اس کے لیے کیا کریں؟ بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کروں. تو جو سو جائیں، غافل سو جائیں، تو وہ کیا کریں گے؟ ٹائم کو کیا کر رہے ہیں؟ ان کا تو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. تو اسی ٹائم کو جو سوتے میں گزارے. اب یہ نہیں کہا گیا وہ سوتے ہی نہیں ہیں، نہیں سوتے ہیں، لیکن کتنا؟ تھوڑا سوتے ہیں. قلیلاً وہ تھوڑا ہی سوتے ہیں یا سوتے تھے راتوں کو. رات کی بات ہو رہی ہے. یہ ہے نمبر 1 پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وبالاسحار اور سحری کے وقت، سحری کے وقت ہم وہ یستغفرون استغفار کیا کرتے تھے. کس طرف اشارہ ہے؟ تہجد کی طرف اشارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کے وقت، یعنی رات کی تیسرے پہر جس کو سحری کا وقت کہا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کدھر ہیں؟ عرش پر، 7ویں آسمان پر. ہر جگہ نہیں ہے، ہر جگہ علم کے ساتھ ہے، لیکن بذات خود کدھر ہے؟ وہ عرش پر ہیں، عرش پر ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے؟ سحری کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا سے کہتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ والا، یہ دنیا کا آسمان ہے، اس کے اوپر باقی سارے آسمان ہیں، اس پہ تشریف لاتا ہے اور وہ پکارتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے؟ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہے تاکہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں؟ تو دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے، اور اسی ٹائم کو انسان سو کے گزار لے. یہ جو محسن لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ کیونکہ سحری کے وقت جاگنا تو مشکل ہے، یا آسان ہے؟ ہاں مشکل ہے نا. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تہجد کے لیے اٹھ کے استغفار کرنا، یعنی تہجد کی نماز پڑھنا. لیکن ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر رات کے وقت آنکھ کھلے اور آپ کروٹ بدلیں تو کیا کیا جائے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تہجد کے لیے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. لیکن اگر وہ نہ ہو سکے تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ مصلی ہی پہ ہوں وہی انہی کی آواز اللہ سنتا ہے. اللہ کب کب سنتا ہے؟ قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم. چاہے آپ بیٹھے ہیں، چاہے آپ کھڑے ہیں، چاہے آپ کروٹ بدل رہے ہیں، جب بھی اپنے رب کو پکاریں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے والا ہے. انہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اللہ ہم سب کو بھی بخش دے. کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ تیسرا پوائنٹ اب بتایا جا رہا ہے وفی اموالہم، اور ان کے مالوں میں، یہ جو محسنین ہیں ان کے مالوں میں حق تھا، للسائلی مانگنے والوں کے لیے، والمحروم اور محتاجوں کے لیے. کہاں؟
جب وہ دنیا میں رہا کرتے تھے تو اللہ نے ان کو مال بھی دیا تھا، فقیر مسکین نہیں تھے، لیکن جن کو اللہ نے مال دے رکھا تھا وہ اپنے مال میں سے کیا کرتے تھے؟ جی، ضرورت مند یا مانگنے والوں کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے. ان ادر ورڈ، مال کو خرچ کرنا، کیونکہ انسان عبادت تو کرتا ہے لیکن مال اس کو بہت پیارا ہے. ومالی ومالی ومالی، میرا مال میرا مال میرا مال، میں کیوں اپنا مال کسی کو دوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مال تیرا ہی صحیح لیکن مجھے کچھ قرض دے دے. تو کیا اللہ کو ہماری قرض کی ضرورت ہے؟ نہیں، لیکن قرض اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس تمہیں ضرور دیا جائے گا، کیونکہ جب ہم کسی کی ویسی مدد کرتے ہیں وہ ایک طرح سے ہوتا ہے، لیکن جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں وہ کیونکہ دل ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ مجھے واپس کر دے گا، اٹ مینز میرا مال ضائع نہیں ہوا. ہاں کہ جو اللہ کے نام پہ ویسے ہی دیا جاتا ہے قرض کے علاوہ بھی، وہی ہے اصل محفوظ کرنے والا مال، وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو احسان کرنے والے تھے ان کا جو مال تھا ضرورت مندوں کی ضرورت وہ اس سے پورا کیا کرتے تھے. تو یہاں ہمیں بیسیکلی 3 بڑے پوائنٹس بتائے گئے محسنین کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے. کیا؟ راتوں کو کم سونا، دوسرا استغفار کرنا سحری کے وقت، اور تیسرا اپنے مال کو خرچ کرنا. وفل اردی، اور زمین میں آیات نشانیاں ہیں للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے. کیا زمین میں ہے کوئی نشانیاں؟ کیا نشانیاں ہیں زمین میں؟ نہیں، آسمان کی بات نہیں کر، یہاں زمین کا ورڈ یوز ہوا ہے. پہاڑ کیا ہے؟ پتھر. لیکن ان کے اندر کیا ہے؟ خزانے. کیا ہے؟ پتھروں کے اندر خزانے اللہ نے بھر دیے ہیں. زمین کو دیکھو، کیا ہے زمین پر؟ پانی، دریا، چشمے، اور یہ زمین کے اندر پھر مختلف خزانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھ دیے ہیں انسانوں کے لیے. انسانوں کی ساری ضروریات وہیں سے پوری ہوتی ہیں، کیونکہ زمین ہی انسان کے لیے کیا اگاتی ہے؟ خوراک اگاتی ہے. اس کے کھانے کا سارا بندوبست اسی زمین سے ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ کھا پی کے سو نہ جانا، بلکہ کھاتے پیتے ساتھ میں کیا سوچنا؟ یہ کس کی طرف سے ہے؟ میرے رب کی طرف سے ہے، تو کیوں نہ میں اس کا شکر ادا کروں. الحمدللہ رب العالمین. وفی انفسکم، اور تمہاری اپنی جانوں میں، اس میں بھی نشانیاں ہیں. کیا ہے ہمارے اندر؟ کیا ہے نشانی؟ ہمارا جسم سب سے بڑی نشانی. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کیا اتنا بڑا آ جاتا ہے؟ نہیں، چھوٹا سا نیولی بورن بیبی، نہ خود کھا سکے، نہ خود پی سکے، نہ خود اپنے آپ کا خیال رکھ سکے. کیسے لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، کیسے اس کی ماں اس کو سنبھالتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بیبی ماشاءاللہ سے بڑا ہو جاتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے، چلنا پھرنا، اور پھر اتنا بولتا ہے کہ ماں سے کہتا ہے یار تجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے. سمجھ نا، وہ اتنا زیادہ عقل مند ہو جاتا ہے کہ وہ بہت اسٹرانگ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے. اے انسان، تیرے ہی جان میں اپنی فزیک کو دیکھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تجھے کہاں سے سٹارٹ تیرا لیا، لیکن یہ جوانی فار ایور نہیں رہتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا فال سٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ کمزور ہونے لگتا ہے، اور پھر کمزوری کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان بڑھاپے کے بعد مر جاتا ہے. تو اے انسان، اپنی زندگی کو ضائع نہ کرنا. تیرے اندر یہ اللہ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ جو اللہ نے تجھے ٹولز دیے ہوئے ہیں. کیا ہیں ٹولز ہمارے؟ آنکھیں اور کان اور زبان، ہاتھ پاؤں، اس سب کو اللہ کی رضا کے لیے ابھی سے استعمال کر لے، کیونکہ آخرت کا وقت قریب ہے اور آ کے رہنے والا ہے. افلا تبصرون، کیا پھر تمہیں نظر نہیں آتا؟ دیکھیے، آنکھوں سے ریلیٹڈ ہے نا. اپنے آپ کو دیکھنا آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، یا زمین کی جو نشانیاں اس کو دیکھو کہاں سے نظر آتی ہیں؟ اس سے کیا پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ نظر تو آتا ہے. کس نظر کی طرف اشارہ ہے؟ وہ نظر جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی پہچان آپ کو کروا دے، وہ ہے اصل دیکھنا. دیکھتے تو سب ہیں. دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، آپ جانتے ہیں نا، لیکن وہ بھی اسی زمین پہ چلتے ہیں. ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے. اٹ مینز وہ دیکھنے والے نہیں ہیں. دیکھتے تو ہیں لیکن دیکھنے والے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ کیا بات سمجھائی جا رہی ہے؟ تو یہاں پوچھا جا رہا ہے کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ کیا تم اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے؟ وفی السماء، اب آسمان کی طرف دیکھو، آسمان کی نشانیوں کی طرف. رزقکم، تمہارا رزق ہے اس میں. وما، اور جو توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بھی آسمان سے آتا ہے. کس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے؟ اور
اہل مکہ کو کیا بتایا جاتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مان جاؤ ورنہ اللہ پکڑ لے گا. تو خیر و شر دیکھیں، خیر کیا ہے؟ آسمان کی بارش کا برسنا. اور شر کیا ہے؟ آسمان کی کوئی بھی عذاب، وہ بھی اسی آسمان سے آتا ہے. دیکھیں کیسے کیسے سمجھایا جا رہا ہے. زمین کی طرف بتایا گیا، سمجھو اس سے، اپنے آپ کو دیکھو، اس سے سبق حاصل کرو، اور پھر آسمان کی طرف دیکھو. اٹ مینز اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی چیز فضول میں نہیں بنائی. فوا، پس قسم ہے رب السماء، اس رب کی جو آسمان کا رب ہے، والارض، اور قسم ہے اس رب کی جو زمین کا بھی رب ہے، انہو، بے شک وہ، ہو سے مراد آخرت. دیکھیں سٹارٹ اسی سے آیا ہے نا، ہو سے مراد آخرت، لحق، البتہ سچ ہے، وہ آخرت بالکل سچ ہے. مثل مانند اس کے، ماں جو انکم، بے شک تم، تنطقون، جیسے تم بات کرتے ہو. یعنی جیسے تم بات کرتے ہو اسی طرح قیامت کے روز جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں کھڑا کرے گا، تو اب جو دنیا میں بولتے ہو تو کس سے بولتے ہیں ہم؟ زبان سے. لیکن قیامت کے روز کیا ہوگا؟ زبان بند، اور کیا بولے گا؟ ہاتھ، پاؤں، اور یہ سب جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ہمارا جسم بیسیکلی بولے گا. تو یہ بالکل ایسا بولے گا جیسے تم زبانوں سے بولتے ہو. پیچھے ہم پڑھ چکے نا کہ جب جلد نے بھی بولنا شروع کیا، سکن نے، تو انسان نے کیا کہا کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ اور اب جہنم میں اللہ ہمیں بھیج رہا ہے، کیونکہ سکن جو ہے وہ بیسٹ آف دا بیسٹ آبزرور ہے. یہ آبزرو کرتا ہے، جو ہم کرتے ہیں سب یہاں پہ ایبزارب ہو رہا ہے، اور آبزرویشن میں یہ ہماری سکن لگی ہوئی ہے. تو سکن نے جواب کیا دیا؟ اسی رب نے جس نے سب کو بولنا سکھایا آج ہم سے بھی بلوا دیا. تو جیسے تم دنیا میں بولتے ہو، ایسے قیامت کے روز تمہارے باقی اعضاء جو ہیں وہ اللہ کے سامنے بات کریں گے. اور اب آگے یہاں سے کچھ پیغمبروں کی باتیں شروع ہوتی ہیں، اور اس سے سبق حاصل کرنا ہے کہ دیکھو ہوتا کیا ہے. پیغمبر بھی آئے، انہوں نے امتوں کو سمجھایا. جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ گئے، لیکن جو سمجھنے والے نہیں تھے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کی، اور اپنے آپ کی بربادی کر دی. تو یہاں ذکر ہے، حل کیا عطا کا، کیا آئی تیرے پاس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث و خبر، ضیفی مہمان، ابراہیم علیہ السلام کے، المکرمین جو بڑے عزت دار تھے. اور اس کا ذکر پیچھے بھی ہم بار بار پڑھ چکے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوجوانوں کی شکل میں فرشتے بھیجے. ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں. اٹ مینز کسی پیغمبر کو غیب کا علم نہیں ہے. کتنا علم ہوتا ہے؟ جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ذکر تو کیجئے ان اہل مکہ کے سامنے کس چیز کا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس کے عزت دار مہمان آئے. کس کی طرف سے آئے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. اذ جب، دخلوا وہ داخل ہوئے، علیہ اس پر، کس پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ داخل ہوئے یعنی آئے، فقالوا پس انہوں نے کہا، سلاما، السلام علیکم. سلام کیا کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. قالا فرمایا، جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے، سلام، یعنی ان کو سلام کا جواب سلام کے ساتھ دیا، جیسے وعلیکم السلام ہوتا ہے. اور ساتھ میں کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ قوم لوگ ہو، منکرون اجنبی. کیا کہا ان سے؟ آپ تو کچھ اجنبی لوگ ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو کیا کہتے ہیں؟ آپ تو اجنبی لوگ ہیں، ناشنا لوگ ہیں، یا ان ادر ورڈ میں نے آپ کو پہچانا نہیں. ہوتا نا سم ٹائمز کوئی آپ کس کو سلام کرے اور آپ کہیں کہ سلام کا جواب تو پہلے دیں، لیکن ساتھ میں ذہن میں یہی آئے کہ میں نے اس کو پہچانا نہیں، پتہ نہیں یہ ہے کون. تو وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ میں نے ان کو پہچانا نہیں، پتہ نہیں کہ تم ہو کون. فرغا پھر وہ گئے، الی اہلہ اپنے گھر والوں کی طرف، فجاء پس وہ لے آئے، بعجل سمین ایک موٹا تازہ بچڑا، بھنا ہوا کی عربی یہاں نہیں ہے. سمین مینز موٹا تازہ بچڑا کس لیے لے کر آئے؟ کیا کریں؟ ان کی ضیافت کے لیے، مہمان نوازی کے طور پر، بغیر کچھ بولے یا ان سے پوچھے کہ آپ کھائیں گے. ہمارے گھر مہمان آئے پوچھتے نا چائے پیئیں گے آپ، کولڈ ڈرنک لیں گے آپ، پھر چائے میں پوچھتے پکی چائے چاہیے آپ کو یا انگلش ٹی چاہیے آپ کو. ہاں
پھر ساتھ میں پوچھتے بھی ہیں چھوٹا گلاس اور بڑا گلاس اور چھوٹا کپ، اور وہ بیچارہ آگے سے پریشان ہو جائے، یار نہ ہی بناؤ تو بہتر ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پریشان نہیں کیا اپنے مہمانوں کو، بلکہ کیا کیا، آرام سے بغیر کچھ پوچھے کچھ بتائے گئے اور اپنے گھر والوں کی طرف وہاں سے کیا لے کر آئے، بھنا ہوا بچڑا۔ فقربہ، پھر قریب کیا اس کو، اس کھانے کو ان کے قریب کیا، یعنی کے سامنے پیش کیا، الیہم ان کی طرف۔ قال، فرمایا، الا، کیا نہیں، تأکلون، تم کھاؤ گے؟ تب آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ فاوجسا، کیونکہ انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا کھانے کو، فاوجسا، پس محسوس کیا ابراہیم علیہ السلام نے، منہم ان سے، خیفہ، خوف، اس لیے کہ عرب کی جو سوسائٹی تھی اس میں ہوتا یہ تھا کہ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے اور وہ آپ کے گھر میں سے کچھ کھائے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ اچھی نیت سے نہیں آئے، آپ سے ناراض ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کوئی صفائی ستھرائی دینی ہوگی آپ کو، تو وہ تھوڑا گھبرا گئے کہ اچھا یہ کھا نہیں رہے، اٹ مینز یہ تو کسی اور ہی نیت سے آئے ہیں۔ قالو، وہ کہنے لگے، لا تخف، نہ تم ڈرو، ہم لڑنے جھگڑنے نہیں آئے آپ سے، فکر نہ کریں آپ۔ وبشروہ، اور خوشخبری دی اس ابراہیم علیہ السلام کو، بغلام، ایک بچے کی، علیم، جو علم رکھنے والا ہے۔ کون سا بچہ؟ جی، حضرت عیسیٰ، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 سال تھی، 100 years old، اور ان کی جو بیوی تھی حضرت سارہ، اس کی ایج 90 years تھی۔ تو خوشخبری کیا دی؟ خوشخبری دی بیٹا ہوگا، عام بیٹا نہیں ہونا، کیسا بیٹا؟ بڑا اسپیشل ہوگا، علم والا بیٹا ہوگا۔ فاقبلت، پس چلاتی ہوئی آگے بڑھی، کون؟ امراتہ، اس کی بیوی حضرت سارہ، فی سرۃ، حیرت کے ساتھ، فسکت، پس اس نے تو پیٹ ڈالا، وجہہا، اپنا چہرہ۔ اوکے، ہوتا ہے نا عورتوں کا سم ٹائمز کہ چہرہ ہی پیٹ ڈالا، اور حیرت کے ساتھ، اور چلا اٹھی، او مائی گاڈ، یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ وقالت، اور وہ کہنے لگی، دیکھیں عورتوں کا سٹائل ہے کیسے قرآن خوبصورتی سے بتا رہا ہے کہ آپ ویژولائز بھی کر سکتے ہیں۔ قالت، اور کہنے لگی، عجوزن، عقیم، عجوزن، بوڑھی، عقیم، بانج، بوڑھی بانج بچہ پیدا کرے گی، او مائی گاڈ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ قالو، فرشتے کہنے لگے، نہ پیٹو اپنے آپ کو، کذالک، اسی طرح ہوگا، اسی طرح ہوگا، کس طرح؟ جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پلان کر رکھا ہے، یہ اس کی پلاننگ ہے۔ قال، فرماتا ہے، رب کی، تیرا رب، تیرا رب کیا فرماتا ہے؟ اس 90 سال بوڑھی بانچ اور 100 سالہ شخص کو اولاد دے دی جائے، یہ تیرے رب کا حکم ہے اور وہ ہو کر رہے گا، کیونکہ جب رب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم جاری کر دیا ہے، انہو، بے شک وہ رب جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے، ہوا، وہی اللہ ہے، الحکیم، حکمت والا، العلیم، اور جاننے والا۔ اس کی حکمت ہے اس بات میں کہ اس عمر میں اب تمہیں جو اولاد ملنے والی ہے وہ آگے جا کے کیا کچھ کرنے والی ہے۔ قالا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، فما، پس کیا، خطبکم، تمہارا معاملہ ہے، ایھا المرسلون، اے بھیجے جانے والوں، یعنی اے فرشتوں، اے فرشتوں، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یعنی مجھے تو بات بتا دی ہے، بس مجھے تو لگتا نہیں ہے بس کچھ اور بھی ہے۔ بیسیکلی یہ جو فرشتے آئے تھے نوجوانوں کی شکل میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 2 مشن دیے تھے۔ ایک مشن کیا تھا؟ حضرت اسحاق، یاد رکھیں، بھولا نہیں ہے پھر، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری کس کو دینی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور دوسرا جو مشن تھا وہ آگے بتایا جا رہا ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے، انا، بے شک ہم، ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، الا، کی طرف، قوم، ایک ایسی قوم کی طرف، مجرمین، جو مجرم ہے، قوم لوط، قوم لوط کی طرف، جو بستی صدوم میں رہنے والے تھے۔ کون تھے لوط علیہ السلام؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور اللہ کے اذن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو، کچھ بستیاں تھی
قوم جو بستی صدوم جو ہے وہ اسپیشلی زیادہ فیمس ہے تو اسی کا نام بتایا جاتا ہے، باقی اس کے ساتھ 2-3 چھوٹی اور بھی بستیاں تھیں، وہاں ان کو انہوں نے مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اب اس قوم کے پاس فرشتے آئے ہیں، کیا لے کر؟ عذاب لے کر، عذاب لے کر، لنرسلا، تاکہ ہم برسائیں، علیہم ان پر، حجارتن، پتھر، من طین، مٹی میں سے، یعنی پتھروں کی بارش جو ہے یہ ہمارا مشن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسرا مشن ہمیں یہ دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قوم لوط پر پتھروں کی بارش کیوں ہونے والی ہے؟ کیونکہ وہ لوگ ہومو سیکشول تھے، مرد اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے تھے، ان کو عورتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اب یہاں ایک حدیث میں ریمائنڈر کے طور پہ پھر سے بتا دوں، جو پچھلے کئی دنوں سے میں بتائے جا رہی ہوں، تقریباً ہر کلاس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھروں کی بارش ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس پہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ہی امت کے لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ اس لیے ہوگی کہ وہ عمل قوم لوط کو حلال جائز قرار دے دیں گے۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ پتہ ہے نا، خیر منائیں، استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے، اور جتنا آپ سے ہو سکے لوگوں کی اصلاح کریں اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے لیول پر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک ایسی قوم جو کہ مجرم ہے، ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش برسائیں۔ کیسے ہیں یہ پتھر؟ عام پتھر نہیں ہیں گلی کوچے والے، مسومتن، نشان زدہ ہیں، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، للمسرفین، حدوں کو توڑنے والوں کے لیے۔ حد کیا ہے؟ انسان کی حد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے وقت، بناتے وقت، جیسے اس کو ہنسنا اور رونا، کھانا پینا، یہ ساری اس کی خواہشیں ہیں نا انسان کی، مطلب اس کی ضروریات ہیں، یہ سب ڈالتے وقت اس میں سیکشول ڈیزائرز بھی ڈال دیے۔ ہر انسان کی زندگی کی یہ ایک ضرورت ہے۔ اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے لیے کس کا بندوبست کیا گیا؟ بی بی حوا کو پیدا کیا گیا، پھر ان کا نکاح کے ذریعے یہ ضرورت ان کی پوری کی گئی، اور ہم انسانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ سیکشول ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ نکاح کیا جائے، اور پھر اس ضرورت کو پورا کیا جائے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مردوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اٹ مینس وہ حد جو اللہ نے مقرر کی مرد کے لیے، عورت کی حد، وہ اس کو کراس کر کے کیا کرتے تھے؟ مردوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ للمسرفین، حدوں کو توڑنے والے۔ اٹ مینس الٹا کام کر رہے ہیں نا، نیچرل مطلب ایک فطری عمل نہیں، غیر فطری عمل کر رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے الٹے الٹے کام کیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے الٹی الٹی ان کو سزائیں بھی دیں۔ کیا کیا؟ اس بستی کو اٹھا لیا گیا، اوپر آسمانوں میں لے جا کے الٹا کر کے اس کو زمین پہ پٹھایا گیا، زمین کے اندر ان کو دھسایا گیا، اور پھر ان پہ پانی چھوڑ دیا گیا، طوفان آیا ان پہ، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک ایک شخص کو ایسا ایسا پتھر لگا۔ مسومتن، مسومتن مینز ہر پتھر پر اس بندے کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اسپیسیفکلی کہ کون سی بلٹ کس کو جا کے لگنی ہے۔ اور اس سے مطلب کیا نکلتا ہے؟ مطلب یہ نکلتا ہے کوئی بچ کے نہ نکلے، کیونکہ کسی اور کے نام کا پتھر جو ہے وہ کسی اور کو نہیں لگنے والا۔ اور یہ نام کن کے ہیں؟ وہ لوگ جو حدوں کو توڑنے والے ہیں۔ اٹ مینس کوئی بچ کے جا نہیں سکتا۔ اللہ کے ہاں نشان زدہ پتھر، پکی مٹی کے پتھر جو برسائے جائیں گے، اور وہ ان پہ ان کا نام لکھا ہوا ہوگا۔ فَأَخْرَجْنَا، پس نکال لیا ہم نے، من، وہ جو، کانا ہے، فیہا، اس بستی میں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، جو لوط علیہ السلام پر ایمان لایا، ہم ان کو نکال لیں گے، یا ہم نے ان کو نکال لیا۔ کون لایا تھا ان پہ ایمان؟ صرف اور صرف ان کی 2 بیٹیاں، دیٹس اٹ۔ پوری قوم میں سے 2 بیٹیاں ان پہ ایمان لائی، اور وہ جو بیوی تھی وہ بھی انہی میں سے تھی، پیچھے رہنے والوں میں سے، کیونکہ اس کی دلی ہمدردیاں اپنے قوم کے ساتھ تھی، اس لیے وہ سزا میں بھی اپنی قوم کے ساتھ شامل ہو گئی۔
ہم نے نکال لیا ان کو جو ایمان لانے والے تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں وہ بچ گئیں اس سزا سے۔ فما پس نہیں وجدنا، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پس نہیں پایا ہم نے فیہا اس بستی صدوم میں غیرہ سوائے بیتن ایک گھر کے من المسلمین مسلمانوں میں سے، اور وہ گھر کس کا تھا؟ لوط علیہ السلام کا، جس میں ان کی 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ وترکنا، اور چھوڑ دیا ہم نے فیہا اس میں آیتن ایک نشانی، یہ بستی ایک نشانی بن گئی۔ نشانہ ہے عبرت، عبرت کا نشان۔ سبق حاصل کرو اس بات سے۔ کون سبق حاصل کرتا ہے اس سے؟ سب لوگ نہیں، سب لوگ تو نہیں کرتے۔ للذین، وہ لوگ جو یخافون، وہ ڈرتے ہیں العذاب العلیم، دردناک عذاب سے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو وہ باتیں ہیں جو قوموں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اگر انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اس کو پتہ ہو کہ آخرت آ کے رہنی ہے، جو کہ اس سورہ کا ٹاپک بھی ہے، مین ٹاپک، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے سبق حاصل کرے گا۔ دیکھیں نا ارد گرد، استغفر اللہ، یہ لاسٹ ویک تو بہت سی فوتگیاں ہو گئیں کیونکہ جانا پڑا، تو میں حیران کہ اللہ، یہ اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں، اور اس میں ڈفرینٹ ایجز کے لوگ تھے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ کوئی بوڑھا تھا، اور ایسے بھی تھے کہ جو بیمار ہی نہیں، نہ وہ بوڑھے ہیں نہ وہ بیمار ہیں، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ کیوں اٹھایا اللہ نے ان کو؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہر انسان نے اپنا وقت گزارنے کے بعد اس کو موت آنی ہی ہے، تو وی ڈونٹ نو کہ ہمارا وقت کون سا مقرر ہے، اس لیے اس وقت کو ضائع نہیں ہونے دینا، اور کیا کرنا ہے؟ ارد گرد سے آپ سبق حاصل کریں۔ دیکھیں کوئی بیمار ہے، کیا سبق؟ کتنی سسٹرز ہیں ہماری جو بیمار ہوئی ہیں، کلاس میں نہیں آ سکتی، الحمدللہ ریگولر آنے والی تھی، اللہ سب کو شفا دے، لیکن آپ سوچیں کہ وہ کیسے بھاگ بھاگ کے آیا کرتی تھی، اب وہ نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ وہ، تو اب جب ہم صحت مند ہیں تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہم فار ایور ایسے صحت مند رہیں گے؟ تو اس بیماری کے آنے سے پہلے کیا کیا جائے؟ صحت کی حالت میں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے۔ دنیا میں دوڑ لگاتے ہیں نا، کیونکہ ہم کہتے ہیں اگر ہم دوڑ نہیں لگائیں گے تو ہمارے دن کے کام پورے نہیں ہوتے، دن کے کام پورے نہیں ہوں گے تو ہماری ضروریات پوری نہیں ہوں گی، تو پھر لائف کیسے گزرے گی؟ زندگی کو آسان بنانے کے لیے جیسے ہم زندگی میں دوڑ لگاتے ہیں دنیاوی ضروریات حاصل کرنے کے لیے، ایسے کیا کرنا ہے؟ آخرت کو سنوارنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے دوڑ لگانی ہے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ لوگ جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں وہی ان تمام چیزوں سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ کچھ سبق ملا آپ کو؟ کیا کریں؟ حضرت لوط علیہ السلام کے معاملے میں کس چیز کا سبق ملتا ہے؟ حدوں کو کراس نہیں کرنا اور فطرت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ جو لوگ فطرت کو بدلتے ہیں اور اس کے خلاف کام کرتے ہیں ان کی پکڑ ہو کے رہنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اب ایک اور پیغمبر کی باری آتی ہے، وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ایک سبق ہے، نشانی ہے۔ کیا ہے؟ اس جب ارسلناہو، جب ہم نے بھیجا اس موسیٰ کو، الی فرعون، فرعون کی طرف۔ کون تھا فرعون؟ مصر کا بادشاہ۔ بسلطان مبین، کھلم کھلا نشانیوں کے ساتھ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ کون سی نشانیاں؟ اور عصا اور ید بیضا کے ساتھ۔ فتولا، پس منہ موڑ لیا۔ کس نے منہ موڑا؟ فرعون نے۔ کیوں موڑا؟ بے رکنی ہی، اپنی قوت کے بل بوتے پر، کہ میں بڑی چیز ہوں۔ بے رکنی ہی، اپنی قوت کے بل بوتے پر کہ میں بڑی چیز ہوں، اس نے انکار کر دیا، منہ موڑ لیا۔ اور صرف یہ نہیں کیا، وقالا، اور فرعون نے کہا، ساحر، جادوگر ہے، او یا مجنون، دیوانہ ہے۔ کون ہے جادوگر اور دیوانہ؟ موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہہ رہا ہے۔ جب اس نے ایسا کہا تو ہم نے کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُ، پس پکڑ لیا ہم نے اس کو۔ اب یہاں ڈیٹیل نہیں بتائی جا رہی، دیکھیں آخری صورتیں ہیں نا، تو یہاں آپ کو بلٹ پوائنٹس دے کے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، جو پیچھے سے پڑھا ہے وہ سب یاد ہونا چاہیے۔ پیچھے ہم ساری ڈیٹیل پڑھ چکے نا، ایسا نہیں کہ اس نے انکار کر لیا اور اللہ نے ایک دم سے اس کو پکڑ لیا، نہیں، بہت کچھ گزر چکا، کئی سال گزر چکے،
پیغمبر نے بار بار سمجھایا، نرمی سے سمجھایا، صبح سمجھایا، شام سمجھایا، کھلے عام سمجھایا اور انڈر گراؤنڈ سمجھایا، لیکن جب سمجھ کے نہیں دیا اس نے تو کیا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ فَأَخَذْنَاهُ، پس پکڑ لیا ہم نے اس فرعون کو، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو بھی، پھر ہم نے کیا کیا؟ فَنَبَذْنَاهُمْ، پس ڈبول دیا ہم نے اس کو، فِي الْيَمِّ، دریا میں، پھینک دیا ہم نے اس کو دریا میں، وہ ہوا، اور وہ ملیم، بہت ہی ملامت زدہ تھا، اللہ نے اس کو شرمندہ کر دیا، ذلیل کر دیا، اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ جی، دریا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا۔ اب اس سے کیا سبق ملا؟ کیوں نہیں مانا فرعون؟ تکبر۔ قوم لوط کا کیا تھا کہ فطرت کو نہیں بدلنا، جو حد اللہ نے مقرر کی اس کو نہیں بدلنا۔ اب اس سے کیا پتا چلا؟ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہے نا، تو ایک ایک پوائنٹ سے ہم اپنا سبق اس سے حاصل کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو واقعہ ہے، اس سے کیا پتا چلا کہ تکبر جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں، اور جو تکبر کرتے ہیں ان کی پکڑ ذلیل و خوار ہوتی ہے، کیونکہ تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا۔ تو اللہ سبحانہ نے بالکل اس کو ختم کر دیا ایک پانی کے ذریعے، حالانکہ پانی کیا ہے؟ زندگی ہے، وہی پانی اس کے لیے موت بن گئی۔ پھر دوسرا، وفی عاد، اور قوم عاد کے بارے میں وہاں بھی نشانی ہے۔ کیا ہے نشانی؟ قوم عاد کے پاس کون آیا تھا؟ حضرت قوم عاد کے پاس کون آیا تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ قوم عاد کے پاس حضرت ہود علیہ السلام۔ وفی عادن، اور قوم عاد میں بھی، اذ جب، ارسلنا، بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، الریح العقیم، ایک ایسی ہوا جو بے خیر تھی، جو بڑی نقصان پہنچانے والی تھی۔ اور یہ ہوا کب آئی تھی؟ جب پیغمبر نے کیا کیا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کیا کیا؟ بار بار سمجھایا، لیکن جب انہوں نے سمجھ کے نہ دیا اور میں نہ مانوں والے لوگ بن گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا خاتمہ کیسے کیا؟ ہوا کے ذریعے، وہی جو اس سے پہلے ہم جی پڑھ چکے۔ وَتَذَرُ، اور چھوڑ دیا، ماں نہیں، تذرو نہیں چھوڑا، من شیء، کوئی بھی چیز، اتت آ گئی، علیہ اس پر، یعنی وہ ہوا جس چیز پر گزرتی رہی اس کو سلامت نہیں چھوڑا، الا مگر، جعلتہ کر دیا اس کو، کررمیم، بوسیدہ۔ بوسیدہ کیا ہوتا ہے؟ ربش، ربش بنا دیا، جس پہ ہوا چلی سب کو ربش بنا کے پھینک دیا اس نے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ قوم عاد کیا کیا کرتی تھی؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ قوم عاد نہیں، پہاڑوں والے یہ نہیں ہے، پہاڑوں والے آگے آئیں گے۔ پہاڑوں والے یہ کون تھے؟ محل بنانے والے، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے جو قوت میں ہم سے اسٹرانگ ہو؟ کوئی ہے تو سامنے آئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ تمہاری اسٹرانگ کیا؟ اپنی طاقت پر تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، ہوا کے ذریعے اڑا دیا سب کو، ہوا کے ذریعے سب کو ختم کر دیا۔ تو یہ بھی دیکھیں کتنی رسوائی والی بات ہے، کوئی لشکر ان کے پاس نہیں آئے۔ اور یہ دیکھیں پیچھے جو بتائے جا رہے ہیں پیغمبر، جیسے ہم نے قوم لوط کا پڑھا، کوئی لشکر آیا ان کے پاس؟ نہیں۔ اسی طرح قوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کیا فرعون کا مقابلہ کسی لشکر نے کیا؟ لشکر کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور اسی طرح قوم عاد جو ہے، ان کے پاس کوئی لشکر آیا؟ کس کے ذریعے؟ ہوا کے ذریعے۔ اب ایک اور قوم، وفی سمود، اور سمود کی جو قوم تھی جن کے پاس پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے، اس جب قیل لہم، کہا ان سے، ان کے پیغمبر نے، تمتعو، تم فائدہ اٹھا لو، حتی حین، یہاں تک کہ وقت آ جائے، تھوڑا سا وقت ہے اس میں فائدہ اٹھا لو۔ اشارہ کس طرف ہے؟ اشارہ ہے کہ جب قوم سمود نے اپنے پیغمبر سے ڈیمانڈ کی کہ اللہ سے کہو کہ ہمارے لیے اس پہاڑی میں سے ایک اونٹنی نکلے اور جو پریگننٹ بھی ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس ڈیمانڈ کو قبول کیا، اور کیا کیا؟ ایک پہاڑی جس کا نام عاقبہ تھا، عاقبہ پہاڑی میں سے ایک اونٹنی نکلی جو کہ پریگننٹ تھی۔ ان کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا یہ اونٹنی ہے، اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس لیے کوئی اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگائے ورنہ خیر نہیں ہوگی۔ ایک دن اونٹنی کے پینے کا ہے اور ایک دن
تمہاری قوم جو ہے وہ پانی پیے گی، کیونکہ اللہ کی اونٹنی تھی، تھوڑے سے پانی سے، ایک بالٹی بھر پانی سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، سارا پانی وہ پی جایا کرتی تھی۔ تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ تمہاری ڈیمانڈ تھی، ظاہر اب اس کو بھگتنا تو ہے نا، تم نے نشانی مانگی تھی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سرکشی کی اور اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا، مار ڈالا۔ جب اس کو ختم کر دیا تو پیغمبر وہاں سے نکلتے ہوئے ان کو کیا کہتا ہے؟ تمہارے پاس 3 دن ہیں، جتنی مزے اس میں کرنے 3 دنوں میں کر لو، اللہ کا عذاب اب آنے والا ہے۔ پیغمبر تو وہاں سے نکل گیا کیونکہ اللہ کا اذن تھا کہ پیغمبر وہاں سے نکل جائے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ استغفر اللہ، غسل لیا، خوشبو لگا کے، کپڑے پہن کے، مذاق کی حد دیکھیں کہ اتنے ڈٹے ہوئے لوگ کہ وہ باہر جا جا کے دیکھتے تھے کہ صالح کا عذاب آ رہا ہے یا نہیں، جھوٹا کہیں کا، جھوٹ کہتا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک دن میں ان کے چہرے ہی بگڑ گئے، چہرے پہلے زرد ہوئے اور پھر سرخ ہوئے اور پھر کالے پڑ گئے، یعنی اللہ نے ان کے چہروں کو بگاڑ دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر بھی عذاب بھیجا۔ فَعَتَوْا، پس انہوں نے نافرمانی کی، عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے۔ کون سا حکم؟ کہ اونٹنی کو انہوں نے سرکشی کی اللہ کے حکم سے۔ کیا حکم تھا اللہ کا؟ ہاتھ نہیں لگانا، ہاتھ نہیں لگانا۔ انہوں نے اس کو مار ہی ڈالا کہ قصہ ہی پاک ہو جائے۔ جب انہوں نے سرکشی کی، اپنے رب کے حکم کی، یعنی رب کی بات نہیں مانی، فَأَخَذَتْهُمْ، پس ان کی بھی پکڑ ہو گئی۔ کس چیز کے ساتھ؟ صاعقہ، چیخ کے ساتھ، نوائس پولوشن کے ساتھ۔ وہم، اور وہ، ینظرون، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے سب کچھ جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ فما، پس نہیں، استطاعوا، نہیں انہوں نے طاقت رکھی، من قیام، کہ وہ دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں، وما، اور نہ ہی کانو، تھے وہ، منتصرین، بدلہ لینے والے، کسی سے بدلہ نہ لے سکے، کیونکہ بدلہ کون کس سے لیتا ہے؟ جو اس کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ تو سامنے والا برائی کرنے والا کون تھا؟ لیکن چیز کیا آئی؟ چیخ، چیخ آئی، تو چیخ تو نظر نہیں آتی، اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کیا سبق ملا اس سے؟ قوم سمود سے کیا سبق ملتا ہے؟ قوم سمود نمبر 1 وہی کہ اللہ کے حکم کی سرکشی نہیں کرنی، جو اللہ کے حدود کو توڑے گا اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ نمبر 2، قوم سمود وہ قوم تھی جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ان سے پہلے کی جو قومیں تھی وہ زمین پہ رہا کرتے تھے، تو کوئی نہ کوئی عذاب جیسے سیلاب کا تھا یا ہواؤں کا تھا تو وہ زمین پہ زیادہ ہوتی ہیں۔ وائی ناٹ کہ ان تمام عذابوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ پہاڑوں میں جا کے گھر بنا لیں، تو ہم بہت محفوظ ہو جائیں گے۔ پتہ کیا چلا کہ آپ کے بڑے بڑے گھر، چاہے آپ اس کو ہواؤں میں بنائیں، اس کو پہاڑوں میں بنائیں، زمین کے اندر بنائیں، انڈر گراؤنڈ بنائیں، اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ اس کو روک نہیں سکتے۔ کہ رک جائیں گے؟ تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا پورا، وہ کہتے ہیں نا، بندوبست کر رکھا تھا کہ ہم ہر طرح سے محفوظ ہیں۔ لیکن جو انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کسی بھی کونے کھردرے میں وہ چھپ جائے، نکال کے کھینچ کے لا کے اس کو سزا دے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو چیخ کے ذریعے، نوائز پولوشن کے ذریعے ختم کر دیا۔ وقوم نوح، اور قوم نوح بھی ایک قوم گزر چکی من قبل، اس سے پہلے۔ کن سے پہلے؟ یہ جو ابھی ہم نے باتیں بتائیں ان سب سے پہلے وہ گزرے ہیں۔ انہم، بے شک وہ، کانو، تھے وہ، قومن، وہ ایسے قوم تھی، فاسقین، فاسق کون ہوتا ہے؟ نہ ماننے والا، نافرمان۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ کہ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کیا کرتے تھے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے تھے، اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال لیا کرتے تھے، چھپتے تھے کہیں چھپ جائیں تاکہ نوح علیہ السلام پھر سے آ کے اپنی تبلیغ نہ شروع کر دیں۔ نوح علیہ السلام تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ تبلیغ کرنے کی جو مہلت اللہ نے ان کو دی، وہ ایک واحد پیغمبر تھے۔ کتنی مہلت؟ 950 سال، 950 سال تک انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کی، لیکن کتنے لوگوں نے مان کے دیا؟ تقریباً 80 لوگ۔ لیکن جب انہوں نے مان کے نہیں دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کیسے تباہ کیا؟ کیا کیا تھا؟ سیلاب۔ اور یہ کیسا سیلاب تھا؟ زمینی سیلاب نہیں تھا صرف، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین سے کہا تو بھی پانی نکال، آسمان سے کہا تو بھی پانی برسا، اور ان دونوں پانیوں کو ملا کر جو سیلاب آیا،
سب کے سب کو ختم کر کے اس نے رکھ دیا۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے، قوم نوح سے کیا سبق حاصل ہوا کہ اگر آپ حق کو اگنور کر دیں، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، تو حق رک نہیں سکتا بلکہ حق آ کے رہتا ہے۔ حق کو آپ مٹا نہیں سکتے لیکن حق نہ ماننے والوں کو مٹا دیتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی کہ میں نے کوئی مشکل بات کر دی؟ حق کو مٹایا نہیں جا سکتا بلکہ حق اپنے نہ ماننے والوں کو مٹا دیتی ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اب ہے کچھ اللہ کی قدرتیں، والسماء اور آسمان، بنیناہا بنایا ہم نے اس کو، پھیلایا ہم نے اس کو، بِأَیْدٍ قوت کے ساتھ، قوت کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھو، ہم نے اس کو پھیلایا، وَإِنَّا اور بے شک ہم ہی ہیں، لَمُوسِعُونَ اس کو وسعت دینے والے۔ کیا آسمان کا کوئی سرا معلوم ہے ہمیں؟ کتنا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، پھیلا ہوا ہے۔ اور اس کو پھیلانے والا کون ہے؟ والارض اور زمین، زمین کو دیکھو، فرشناہا پھیلا دیا ہم نے اس زمین کو، فنعم پس کیا خوب ہے ہم، الماہدون پھیلانے والے، بچھانے والے۔ سبحان اللہ، کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز میں سے، خلقنا پیدا کیا ہم نے، زوجین اس کا جوڑا۔ کیسے کیسے جوڑا؟ مرد کا جوڑا عورت کے ساتھ۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہر چیز کا جوڑا اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے، دن رات، سورج چاند، سمجھ رہے ہیں آپ، دنیا اور آخرت، زندگی اور صحت اور بیماری، اینڈ سو آن۔ ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں تقسیم کر دیا، اور ہر چیز کی اپنی اپنی ویلیو ہے، ہر چیز اپنے جوڑے سے پہچانی جاتی ہے۔ دیکھیں صحت کی قدر کون کرتا ہے؟ جو بیمار ہو جائے۔ اب دن کے جو کام ہیں وہ رات میں نہیں ہوتے، جو رات کے کام ہیں وہ دن میں نہیں ہوتے، وہ جو سورج سے فائدہ ملتا ہے وہ چاند سے نہیں ملتا، جو چاند سے ملتا ہے وہ سورج سے نہیں ملتا، اینڈ سو آن۔ مطلب ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کوالٹی، اپنا اپنا فائدہ رکھ دیا ہے۔ لعلکم شاید کہ تم، یا تاکہ تم، تذکرون تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں گنوا دی۔ اے انسان، زمین پر چلتا ہے، آسمان تیرے لیے چھت ہے، اور سورج چاند تارے، اور پھر سبزیاں، اور یہ جو پھول اور پھل اور یہ ساری چیزیں جو اللہ نے تجھے دی، یہ تیرے ہی فائدے کے لیے دی، تو اس سے فائدہ اٹھا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر۔ لیکن جو ضروری بات یہاں آگے سے سمجھائی جا رہی ہے وہی بات آخرت کی تیاری۔ دنیا کی نعمتوں میں گم نہیں ہو جانا، بلکہ دنیا کی نعمتوں کو وسیلہ بنانا ہے۔ کس چیز کا؟ آخرت کا۔ خوبصورت آخرت، خوبصورت منزل پانے کے لیے دنیا کو استعمال کرو۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں جو کچھ بوئے گا آخرت کے دن وہ اس کو کاٹے گا۔ تو اپنی تیاری پکڑو۔ تو تیاری میں سب سے پہلا کام کیا کریں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی طرف چلو، نہیں، دوڑ لگاؤ۔ انسان دوڑتا کب ہے؟ جب اس کے پاس، کنیکٹ کریں نا اس بات کو، مطلب بہت بڑی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ کیوں دوڑ لگاؤ؟ کیونکہ وقت کم اور مقابلہ بہت سخت ہے۔ تو ہم بھی تو دوڑ لگاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور ناشتے سے لے کے رات سونے تک دوڑی دوڑ دوڑی دوڑ۔ کیوں دوڑتے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہمارے سارے کام ٹائم سے ہو جائیں۔ تو اے انسان، کر دنیا کے کام بھی، لیکن دنیا کے کاموں میں اپنے رب کو نہیں بھولنا، بلکہ دوڑ لگانی ہے۔ حدیث بتاتی ہے وہ لوگ جو دنیا میں دوڑ دوڑ کر زندگی گزارتے تھے، کس کی طرف دوڑتے تھے؟ اپنے رب کی طرف دوڑتے تھے، قیامت کے روز پل صراط پر سے دوڑتے دوڑتے یوں کر کے گزر جائیں گے۔ پڑھا نا پیچھے ہم نے سورہ مریم میں ہم نے پڑھا تھا کہ پل صراط کیا ہے؟ ایک ایسا پل جو کہاں رکھا گیا ہے؟ جو دوزخ کے اوپر رکھا گیا ہے۔ اب اس پر جو چلنے والے ہیں وہ سب ایک رفتار سے نہیں چلیں گے، ہر ایک کی سپیڈ ڈیفرنٹ ہے۔ کچھ رینگ کر چلیں گے،
کچھ چلتے ہوئے، کچھ اپنے آپ کو زخمی کر کے وہاں سے چلے جائیں گے، لیکن کچھ وہاں سے پرندوں کی اڑان کی طرح گزر جائیں گے، بادلوں کی گرج کی طرح گزر جائیں گے، اور بلنک آف دا آئی، پلک کا جھپکنا جو ہوتا ہے آنکھ کا، کہ پتہ نہیں چلتا کتنی بار چپکائی، اس طرح سے وہ وہاں سے گزر جائیں گے۔ کون ہیں وہ لوگ جو دوڑتے ہوئے گزر گئے اور بلنک آف دا آئی میں گزر گئے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جب اللہ کے احکامات ان کو سنائے جاتے تھے تو وہ دوڑ دوڑ کر اس پہ عمل کیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کی پرابلم کیا ہے؟ ہم اللہ کا حکم مانتے تو ہیں لیکن بہت سوچنے اور دیر ہونے کے بعد اسپیشلی کیا کرتے ہیں، ارد گرد دیکھتے کون کر رہا ہے۔ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کسی دوست کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ہم دوستوں ہی سے مقابلہ لگاتے ہیں، لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے تو ہمیں دوست کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سوچیں اس بات پہ۔ جبکہ یہی دوست آخرت ہمیں بچا نہ سکیں گے، بلکہ انسان کیا کہے گا، یا لیتنی لم اتخذوا فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جبکہ میرے پاس قرآن کا علم آ چکا، اس کے باوجود میرے دوست نے مجھ کو بھٹکا دیا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ دوڑ اس لیے لگاؤ، وقت بہت کم ہے۔ شیطان کا ٹریپ کیا ہے؟ وہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دنیا کے سارے کاموں میں ہم سے دوڑ لگواتا ہے، لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ ابھی بڑا ٹائم رہتا ہے، کوئی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازیں وقت پر نہیں ہوتی، نیکی کا کوئی کام اس میں ہم پہل نہیں کرتے، اور اصل نیکی وہی ہے جو پہلے ہی پکار پر لبیک کہا جائے کہ ہم کریں گے، ہاں کر لیں گے نا، ابھی تو بڑا ٹائم رہتا ہے۔ نہیں، جو ہی کہا گیا ایک دم سے اسی وقت، نہیں مجھے ابھی کرنا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی کہ نیکسٹ ویک ہم یہاں ہوں گے یا نہیں، یا ہے، مجھے تو نہیں ہے، نہیں ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس دوڑ لگاؤ اپنے رب کی طرف، اللہ کی طرف، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس سے، نذیر مبین، کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو سمجھایا تو وہ کیا سمجھنے لگے کہ اس کے پیچھے آپ کی کوئی غرض ہے، آپ کی کوئی فائدہ آپ کو ملے گا۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ نہیں، میں تمہیں اس بات سے ڈرا رہا ہوں۔ کس بات سے ڈرایا جا رہا ہے؟ کہ چاہے دنیا میں کتنا بھی دوڑو گے لیکن آخرت میں جا کے کس کے سامنے ٹھہرنا ہے؟ وہی بات کہ آخرت پر ایمان لانا۔ تو میں کیا ہوں؟ میں تمہیں اس بات سے ڈرا رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اور پھر وہ تمہارا حساب کتاب لے گا۔ تو جس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے، نمبر 1، وَلَا تَجْعَلُوا، اور نہ تم بناؤ، مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ، الہًا، کوئی الہ، آخرا، دوسرا۔ کس طرف اشارہ ہے؟ اعبد اللہ۔ ہر پیغمبر نے آ کے کہا اعبد اللہ فاتبعونی، ایک اللہ کی عبادت کرو، میری بات مانو۔ تو پہلا پوائنٹ جو ہے ایمان کا وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو، بلکہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس سے، کس سے؟ اس شرک سے، نذیر مبین، کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، سورۃ النساء میں ہم پڑھ چکے، جو چاہے گناہ معاف کر دے، لیکن جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کی معافی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے گا۔ کذالک، اسی طرح، ماں نہیں، اتل لذینہ، آئے ان لوگوں کے پاس جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، من رسول، رسولوں میں سے، الا، مگر جو بھی رسول آیا، قالو، اس کی قوم نے کہا، ساحر او مجنون، جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ ایسا ہوا یا نہیں؟ ہر پیغمبر کو یہ 2 ٹائٹلز دیے گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اتواصوا بہ، کیا وہ متفق ہو گئے ہیں اس بات پر؟ کیا ایک قوم دوسری قوم کو یہ بتا چکی یا ان سے وعدہ لے چکی کہ جب بھی پیغمبر آئے گا تم یہ 2 نام دے کے پیغمبر کی بات نہ ماننا؟ کیونکہ ہر امت میں یہ بات سیم رہی، سملر رہی، کہ امت نے کیا کہا؟ پیغمبر کو ماننے کی بجائے یہ کیا ہے؟ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ تو کیا تم نے اس بات پہ سمجھوتا کر لیا کہ ہر بار تم ہر پیغمبر سے یہی کہو گے؟ بلکہ ہم، وہ جو قوم ہے، قوم طاغون، بڑی ہی سرکش ہے۔ پیغمبر دیوانہ نہیں ہے، پیغمبر جادوگر نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ خود سرکش ہیں، نہ ماننے والے لوگ ہیں۔
فتولا پس منہ موڑ لیں، انہم ان سے، اگنور کریں ایسے لوگوں کو، فما پس نہیں، انتا آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے ملوم کوئی بھی ملامت۔ پیغمبر کی مثال ایک ماں کی طرح ہوتی ہے۔ ماں بچوں کو نصیحت کرتی ہے، آپ کرتے ہیں بچوں کو نصیحت؟ تو جو مانتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، ایک سکھ ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ لیکن جو بچہ مان کے نہیں دیتا، پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ جلتے ہیں، اڑتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں۔ پیغمبر بھی اپنی امت کے لیے ایسے ہی پریشان ہوتا ہے کہ میری قوم مان کے کیوں نہیں دیتی؟ کیوں؟ کیونکہ اگر قوم مانے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اور صرف پکڑ نہیں، آخرت میں ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کیا کوئی ماں چاہتی ہے کہ اس کے بچے کو کوئی تکلیف ہو؟ کوئی ماں یہ نہیں چاہتی۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود سرکش لوگ ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ پریشان ہوا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ ماں کے کیوں نہیں دیتے، کس طرح سے میں ان کو سمجھاؤں؟ آپ کے بتانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی کہاں ہے؟ ان لوگوں میں ہے جو مان کے نہیں دیتے۔ تو اس لیے آپ دل چھوٹا نہ کریں اور گھبرائیں نہیں، لیکن کام چھوڑنا بھی نہیں۔ یہاں کیا بتایا گیا؟ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اگنور کیجئے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، چھوڑنا نہیں ہے، اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وَذَكِّرْ، اور نصیحت کیے جائیے۔ کون سی نصیحت؟ قرآن کی آیات۔ کون سی نصیحت؟ ذکر سے مراد قرآن کی آیات ان کے سامنے سناتے جائیں۔ لیکن یہ قرآن کی آیات جو سنے گا سب کو فائدہ نہیں دے گا۔ فائدہ کس کے لیے ہے؟ فَإِنَّ الذِّكْرَ، پس بے شک اس قرآن کی آیات سے یا اس نصیحت سے، تنفع، فائدہ اٹھانے والے ہیں، المؤمنین، جو ایمان والے ہیں۔ فائدہ کون اٹھائے گا؟ ایمان والا۔ جس کے پاس ایمان نہیں، اس کے لیے قرآن کی آیات کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ اس لیے اگر قرآن کی کوئی آیت دل کو نہیں لگتی یا کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو کیا کریں؟ ایمان کی تجدید کریں، اپنا دل ٹٹولیں، کدھر خرابی ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن کی آیات میں کوئی خرابی نہیں، انسان کے اندر وہ خرابی ہوتی ہے۔ اٹ مینس قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان لانا۔ اور ایمان کیا ہے؟ اس بات کا یقین کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ سچا ہے، ہر بات، ہر حکم میرے لیے فائدہ مند ہے، قرآن میرے لیے خیر خواہ ہے یا نہیں؟ قرآن کو شفا کیوں کہا گیا؟ نور کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ ہے انسان کو اندھیروں سے نکالنے والی یہی ایک کتاب ہے۔ دنیا جہان کی کتابیں آپ پڑھ لیں اور اس میں سارے کے سارے ٹپس آپ پڑھ لیں کہ ایک کامیاب زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اس سے وہ فائدہ آپ کو نہیں ہونے والا جو فائدہ آپ کو قرآن سے ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وما، اور نہیں، خلقت، میں نے پیدا کیا، الجنہ، جنوں کو، والانس، اور انسانوں کو، الا، مگر میں نے کسی مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور آپ کو میں بتا چکی کہ عبادت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی کے کام، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا۔ ماں نہیں، اریدو، میں چاہتا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے عبادت چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے رب کو خوش کریں، تو پیچھے کیا ہے؟ اچھا تو لاجک کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لاجک بتا رہے ہیں، ماں نہیں، اریدو، میں چاہتا، منہم، ان سے، کن سے؟ ان لوگوں سے، ہم سب انسانوں کی بات ہو رہی ہے، من رزق، رزق میں سے۔ اور رزق سے مراد بھی یہ صرف کھانا پینا نہیں ہے، رزق کسے کہتے ہیں؟ ہر نعمت جو اللہ نے انسانوں کو دی وہ سب رزق میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا تمہیں خبردار کرانا، یا جو رسول کا میں نے تمہارے لیے بندوبست کیا، یا اس قرآن کا، یا تمہیں ڈرایا، اپنے احکامات تم تک پہنچائے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے میرا؟ میں تم سے کوئی رزق نہیں چاہتا، وما، اور نہ ہی، اریدو، میں چاہتا ہوں، ارادہ رکھتا ہوں، ان، یہ کہ یطعمونی، یہ کہ مجھے کھلایا جائے۔ کہ اللہ ہم سے کھانا مانگ رہا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں مانگتا؟ اس لیے ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہوا وہ، الرزاق، وہی تو ہے رزق دینے والا۔ تو جو دینے والا ہے، کیا اس کو ضرورت ہے کہ ہم اس کو دیں؟ نہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ سارا کا سارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ کون ہے یہ اللہ؟ ذو القوہ، قوت والا، المتین، بہت ہی مضبوط۔
بہت مضبوط، سب سے بڑھ کر مضبوط اور سب سے زیادہ قوت والا۔ وَإِنَّا پس بے شک لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ظلم سے مراد یہاں شرک کی طرف اشارہ ہے، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، ذنوباً حصہ ہے، مثلا مانن ذنوبی حصے کے، اصابہم ان کے دوستوں کے، ان کے لیے اسی طرح سے انجام ہوگا جس طرح سے ان کے ان دوستوں کا انجام ہوا جنہوں نے ان سے پہلے شرک کیا۔ کس طرف اشارہ ہے؟ پچھلی قوموں کی طرح، کیونکہ ان کی سب سے بڑی خرابی کیا تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ کسی نے بتوں کو شریک ٹھہرایا اور کسی نے مردوں کو ٹھہرایا، سورج کو، چاند کو، آگ کو، مختلف چیزوں کی لوگ پوجا کرتے رہے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ لوگ، جان لو یہ بات، غور سے سنو، کہ وہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آنے والا ہے جو ان سے پہلے لوگوں نے شرک کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا۔ فلا پس نہیں، یس تعجلون نہ وہ جلدی مچائیں۔ کس چیز کی جلدی؟ ہاں جی، جیسے پچھلی قومیں جلدی کیا کرتی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے کیسے ان کو پکڑا۔ فویل پس بربادی ہے، بربادی ہے للذین ان لوگوں کے لیے کفرو جنہوں نے مان کے نہیں دیا، جنہوں نے انکار کیا۔ کس چیز کا انکار؟ من یومہم ان کے اس دن کا، الذی وہ دن جو یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ کون سا؟ جو بالکل سٹارٹ میں ہم نے پڑھا، اسی چیز پہ بات ختم بھی ہو گئی۔ سٹارٹ ہم نے کس چیز سے لی؟ کہ قیامت آ کر رہے گی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ساری ڈیٹیل بیچ میں بتا دی گئی کہ جن کے جیسے جیسے اعمال ہیں، نیک اعمال ٹھکانہ بتا دیا گیا، برے اعمال نہ ماننے والے ان کا بھی ٹھکانہ بتا دیا گیا۔ اب آخر میں سب چیزوں کو سمرائز کر کے کیا بتایا گیا کہ جو نہیں ماننے والے کس چیز کو؟ آخرت کو، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ وہ برباد ہونے والے ہیں۔ فویل للمکذبین، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو مکذبین کیا ہوتا ہے؟ جھٹلانے والے ہیں۔ کس چیز کو جھٹلا رہے ہیں؟ ہاں، نہ ڈراؤ، نہ بتاؤ، ہماری محفلوں کو خراب نہ کرو آخرت کی یاد دلا کر۔ آخرت کو دن میں ضرور یاد کیا کریں، دن کو وقت نہیں ملتا، رات کو اپنے بستر پہ جا کے تو ضرور یاد کریں۔ کیا یاد کریں؟ کہ یا اللہ آج کا جو دن گزرا ہے میں نے اپنی آخرت کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں کون کون سے کام کیے ہیں۔ اور آپ یقین کریں شروع میں تو کچھ بھی نہیں نظر آئے گا، یہ اللہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی لکھیں۔ کوئی بھی آپ نے کوئی اچھا مشورہ کسی کو دے دیا، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا انکریج ہوں گے، مورال ہائی ہوگا، الحمدللہ کچھ تو کر رہے ہیں نا۔ اور وہ رزق کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے لیے اپنے اندر اپنا حساب کتاب رکھیں۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔